السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس، آیت نمبر 104 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس دین حنیف کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں، اس دین میں تمہیں اگر ذرہ برابر بھی شک ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، تو سن لو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ میں تو صرف اللہ واحد لا شریک ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہی تم پر موت طاری کرے گا جس طرح اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تمہارے یہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سچے ہیں تو میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کچھ طاقت رکھتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن یہ تو کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ نفع نقصان تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں۔ موت کے متعلق جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، موت کے متعلق چند ایسے دلائل اٹل حقائق ہیں جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مومن ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو۔ ایک یہ کہ ہر ذی روح، جس کے اندر روح ہے، ہر ذی روح، ہر روح والا، اس کو موت آ کے رہے گی۔ کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہ بچ سکا ہے اور نہ ہی بچ سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ موت جو ہے
ہر ذی روح کے لیے ناگوار ہوتی ہے، پسند نہیں ہوتی۔ ہر ذی روح کو ناگوار ہوتی ہے موت، پسند نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے بہترین انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے، یا انہیں جنت میں ان کا مقام دکھلا دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موت کو برضا و رغبت قبول کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے اور جنت کی خوشخبری کے لیے تیار رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ کون لوگ؟ مومن لوگ۔ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے بہترین انجام کی خوشخبری فرشتہ دے دیتا ہے، اور انہیں جنت میں کبھی کبھی مقام بھی دکھلا دیا جاتا ہے، قبر میں بھی دکھلا دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موت کو بڑی ہنسی خوشی قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ان تینوں حیثیتوں کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، بالخصوص اس حقیقت کو کہ موت کو ان کے معبود ٹال نہیں سکتے۔ اس حقیقت کو مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ موت کو ان کے معبود جن کی وہ پوجا کرتے ہیں رات دن، وہ بھی موت کو ٹال نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ اور نیز یہ کہ موت اور زندگی کا رشتہ جو ہے وہ سراسر خالص اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مشرکین مکہ اور تمام جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سب یہ جانتے اور مانتے ہیں۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو معبود یا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا رہا ہے، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک توہماتی ارواح، جیسے کہ جن اور فرشتے، مختلف سیاروں یا بزرگوں کی ارواح، ایسی چیزوں کو معبود یا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے کی بنیاد محض انتہائی توہمات ہیں، وہم ہیں۔ دوسرے بے جان معبود جیسے بت ہوئے، مجسمے ہوئے، شجر و حجر ہوئے، اور تیسرے پیر و مشائخ وغیرہ۔ ان میں سے بے جان تو محض توہماتی چیزیں ہیں۔ رہے پیر و مشائخ جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو موت جیسی ناگوار چیز کی گرفت سے بچا لیا تھا؟ کیا وہ موت کو اپنے اوپر سے ٹال سکے تھے؟ کیا موت کو انہوں نے اپنے سے دور کر لیا تھا؟ اس کے وقت کو انہوں نے مؤخر کر دیا تھا، اور وہ اس کے وقت کو، موت کے وقت کو مؤخر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی بھی مصیبت دور نہیں کر سکے، اپنی موت کے وقت کو نہیں ٹال سکے، تو دوسروں کی کیسے دور کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی حاجت روائی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے مشرکین کو انتباہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں صرف اسی ہستی کی پرورش کر رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جانیں ہیں۔ تمہاری جانوں پر تمہارے تمام معبودوں میں سے کسی کا بھی تصرف نہیں چلتا، تو پھر میں آخر اسی اکیلے معبود کی کیوں نہ پرستش کروں، کیوں نہ عبادت کروں، جو میری اور تمہاری سب کی جانوں پر پورا کا پورا تصرف رکھتا ہے۔ ہم سب کی زندگی اور موت کی باغ دوڑ خالصتاً اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ایسے بے بس اور لاچار معبودوں کی کبھی پرستش کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ اپنا رخ سیدھے ہو کر، یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں،
یعنی شرک سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز مت ہوں. یہ جملہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پر عطف ہے. اس آیت اور اس سے اگلی 2 آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی بظاہر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، جبکہ یہ ارشادات عام لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ نبی کی دعوت کا تو آغاز ہی شرک کی تردید سے ہوتا ہے، اور اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شرک سے مبرہ ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں یہ انداز تاکید مزید کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اور دکھلا دیا ہے، بالکل ناک کی سیدھ اسی پر چلتے جائیے. دائیں بائیں یا آگے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی سیدھی راہ کے علاوہ ادھر ادھر جتنے بھی راستے ہیں سب شیطانی راستے ہیں، شیطانی راہیں ہیں. دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس راہ پر ہر قسم کے قبائلی تعصبات، جاہلانہ اور مشرکانہ رسم و رواج، مذہبی تعصبات اور خارجی یا سابقہ نظریات کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر اور یکسو ہو کر چلنا ہوگا. اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ بالخصوص مشرکانہ عقائد اور رسم و رواج، ان کے عادات و خصائل اور کردار سب سے پاک صاف رہ کر اللہ کی راہ کو اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے. اس جملے میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ خیر و شر اور نفع نقصان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہذا صرف اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی واحد و لا شریک کی ذات گرامی عبادت کی مستحق ہے. اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی ان لوگوں کو جو اس کے حضور صدق دل سے توبہ کر لیں، خواہ انہوں نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، حتیٰ کہ شرک کا ارتکاب بھی کیوں نہ کیا ہو، تو وہ ان کی توبہ کو جب توبہ کرتے ہیں شرک کرنے والے یا گناہ بڑے سے بڑے کرنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو اس سے اس کی اغراض 2 ہی قسم کی ہوتی ہیں. یا تو کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، جیسے اولاد یا رزق کی طلب کرنا یا مال طلب کرنا، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اس کی کوئی مصیبت یا تکلیف دور ہو سکتی ہو. اصطلاح عام میں ان دونوں اغراض کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں طرح کے اغراض کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا ہی اس کی عبادت ہوتی ہے. کسی کو بھی پکارنا اس کی عبادت ہوتی ہے، اور اس مضمون پر کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور یہی بات سب سے بڑا شرک یا ظلم عظیم ہوتا ہے. اس آیت میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کی حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. یعنی اگر کوئی تکلیف تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی جن یا فرشتہ یا نبی یا کوئی بزرگ یا پیر یا فقیر یا کوئی اور آستانہ ما فوق الفطرت اسباب کے ذریعے اس کو دور نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر اللہ کسی پر کوئی بھلائی کرنا چاہے، اللہ اکبر، فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ اکبر. اسی طرح اگر اللہ کسی پر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ما فوق الفطرت
اسباب سے اس کو روک نہیں سکتی۔ یہاں تک تو معبودان باطل کے تصرف کی تردید کا تعلق ہے، اور فطری اسباب کے تحت بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی بظاہر نظر آ تو رہی ہوتی ہے، مگر اس کی تکمیل اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ اللہ کی طرف سے اذن بھی ہو، حکم بھی ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شفا اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ورنہ اس کو شفا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک کسان پوری احتیاط سے اچھی قسم کا بیج زمین میں بوتا ہے اور اپنی فصل کی پوری طرح آبیاری کرتا ہے، پانی دیتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، مگر پکی ہوئی فصل کا اسے ملنا یا نہ مل سکنا، یا تھوڑی ملنا یا زیادہ ملنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ توحید کو سمجھنے میں یہ عقیدہ اس قدر زبردست ہے کہ اس سے ہر قسم کے شرک کی جڑ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ ضرور پڑھیے اس آیت کو اور غور کیجیے اور تدبر کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مشکل اگر آ جائے تو اس کو کھولنے والا کون ہے؟ الا ہو، کوئی بھی نہیں کھول سکتا، الا ہو، مگر وہی اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی بھلائی پہنچائے، کوئی خیر پہنچائے، کوئی رزق پہنچائے، کوئی صحت دے دے، کوئی مال دے دے، کہیں سے کوئی خیر اتر رہا ہو تو فلا راد لفضلہ، اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو آپ سے دور نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے۔ یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے خیر عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو کوئی بھی جن ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، بزرگان دین ہو، کوئی بھی ہو، بندوں میں سے کوئی بھی ہو، جنوں میں سے کوئی بھی اس بھلائی کے آنے میں رونا نہیں اٹکا سکتے، اس کو بھلائی کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نہایت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ جو اللہ کے آگے توبہ کر لیتا ہے صدقے دل کے ساتھ، خواہ اس نے کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، یہاں تک کہ اس نے شرک بھی کیا ہو، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو جلد سے جلد فوراً کے فوراً قبول فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، جیسا کہ اللہ نے پچھلی آیت میں یہ بھی فرمایا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو دین حق آیا ہے، وہ جو دین آیا ہے وہی حق ہے، اور اس میں قطعاً کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا جو اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کی اتباع کرے تو اس کا اسے ہی فائدہ حاصل ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تم پر نگران نہیں ہوں، مجھے تم پر اس طرح مسلط نہیں کیا گیا کہ تم ضرور ایمان لاؤ، بلکہ میرا کام تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے، اور تمہیں ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ان تین آیات میں مکمل ہدایت کا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اصولوں پر مشتمل ہے ہر طرح کے شرک سے مکمل اجتناب، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور منزل من اللہ، شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر چلنا، اس کے اوپر گامزن ہو جانا، اور ایسی ہدایت اختیار کرنے والے کو دنیا میں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے
کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے اور اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور زندگی ذمہ دارانہ اور پرسکون طور پر گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت میں یقیناً فلاح بھی نصیب ہوگی، اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، لڑکتا پھرتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، جو پیروں اور فقیروں سے مانگتے ہیں، وہ ایک پیر پکڑتے ہیں، ایک قبر پکڑتے ہیں، ایک مزار، اگر وہاں نہیں سنی گئی تو دوسرے مزار، دوسرا نہیں تو تیسری درگاہ پر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی اور وہ ساری زندگی ادھر ادھر ہی لڑکتے رہتے ہیں۔ تو اسے دنیا تو اتنی مل ہی جاتی ہے، جو ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے اسے دنیا تو اتنی مل ہی جاتی ہے، یقینی اس کے نصیب میں جو لکھی ہوتی ہے، مگر اس انسان کو سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہوتی ہے۔ اور اس تباہی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ انسان خود ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا سیدھا، جو شرک و بدعت کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، جو کہتا ہے اللہ بھی دیتے ہیں فلاں بھی دیتے ہیں، اللہ بھی روزی رزق دیتے ہیں، فلاں خواجہ، فلاں دستگیر، فلاں غوث اعظم وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم کو دیتے ہیں، تو وہ پھر ایسے ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے دل کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جو بھی ان کے اوپر مشکل آتی ہے یا خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے رضا براضی ہو کر، قضا و قدر پر راضی ہو کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، تو سبحان اللہ ان کو آخرت میں بھی فلاح نصیب ہوگی اور دنیا میں بھی ان کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیجیے اور تکلیفوں پر صبر کیجیے۔ آج ہمارے نبی کو نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، صرف آپ ہی کے لیے نہیں، آپ کی امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس دین کو نازل کیا اور وہی فرمایا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اور مخالفت کرنے والے لوگوں کی مخالفت پر بھی صبر کیجیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کس لیے کہ وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اپنے عدل و حکمت کے ساتھ بہترین فتح عطا کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدائد و مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدائد، کفار کی سختیاں جو کفار مسلمانوں کو دیتے تھے، ایذائیں اور تکلیفیں دیتے تھے، ان مظالم کی، ان تکلیفوں کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرت مند صحابہ جو تھے ان کی خواہش ہوتی تھی، وہ اپنی خواہش کے باوجود ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کو مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت مل جائے، لیکن ان کی خواہش کے باوجود ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ لہذا اس سورت کے اختتام پر، سورت یونس کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو اور مسلمانوں کو ابھی کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی اتباع کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ معزز طالبات، سورت یونس کی تفسیر مکمل ہوئی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّةُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو میں نے جو پڑھا ہے اور آپ سب نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی یا رب مجھ سے ہو گئی ہے زیر زبر میں، یا کوئی تفسیر کے الفاظوں میں کوئی مجھ سے
چھوٹ گیا ہے یا کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔